السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا جو میرا ولاگ ہے وہ چترال کے بارے میں ہے۔ چترال کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں جن میں ہے کہ پشاور سے چترال کا کتنا ڈسٹنس ہے، میں آپ کو اس میں یہ بتاؤں گا۔ اسلام آباد سے چترال کا کتنا ڈسٹنس ہے، پھر چترال سے بمبوریت جانے کے لیے کتنا ڈسٹنس ہے، بمبوریت میں کیا ہے، کیا خوبیاں ہیں وہاں، کیا کیا اٹریکشنز ہیں ٹورسٹ کے لیے، پھر وہاں کے جو کیلاشی لوگ ہیں، کافرستان جسے ہم کہتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو کیا مشغولیں ہیں، ان کے فیسٹیولز کیا ہیں، کب کب ہوتے ہیں، لواری ٹاپ کتنا کیسا ہے، کتنی ہائٹ پر ہے، سطح سمندر سے کتنا اونچا ہے، ہم لوگ کیسے گئے، ہمارا سفر کیسا گزرا، کن کن راستوں سے گزرے، یہ سارا کچھ میں بتاؤں گا۔ ابھی جو ہماری ویڈیو سٹارٹ ہوئی ہے جس میں ہم چترال کے لیے نکلے تھے، جس میں ہمارے پاس 2 گاڑیاں تھیں، ایک سوزوکی ایف ایکس تھی اور ایک سوزوکی خیبر تھی۔ ماشاءاللہ سے دونوں گاڑیاں ہماری بہت اچھے سے گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ چھوٹے موٹے ایشوز چلتے رہتے ہیں چونکہ پرانی گاڑیاں تھیں، لیکن ایز سچ ہمیں کوئی بڑا ایشو نہیں ہوا۔ جاتے میں بھی ہم نے انجوائے کیا، آتے میں بھی ہم نے انجوائے کیا، کوئی ایز سچ ہمیں بڑا ایشو نہیں ہوا۔ اور ہم بہت ساری جگہ گھومے، جس میں بمبوریت وغیرہ جو مین ہے، اور گولین ویلی ہے۔ گولین کے بارے میں آپ کو بعد میں دوسری کسی بلاگ میں بتاؤں گا۔ بمبوریت جو ہے تقریباً آلموسٹ چترال سے 1 گھنٹہ اور 31 منٹ کی ڈرائیو ہے، 23 کلومیٹر آلموسٹ بنتا ہے۔ اگر ٹائم کی بات کریں تو 1 گھنٹہ 31 منٹ ایز پر گوگل ہے۔ باقی رہی بات ہمارے جو پشاور سے چترال کا ڈسٹنس ہے، وہ ہے تقریباً 8 گھنٹہ، تقریباً آلموسٹ 9 گھنٹے ایز پر گوگل بنتا ہے۔ کلومیٹر جو بنتا ہے وہ 351 بنتا ہے۔ اور اسلام آباد سے اگر ہم جائیں چترال تو ڈسٹنس تقریباً 9 گھنٹے بنتا ہے ایز پر گوگل، لیکن اگر ہم صحیح ایکچول بتائیں تو پشاور سے تقریباً 10 سے 11 گھنٹے لگ جاتے تھے جب لواری ٹاپ تھا۔ اب تو شکر الحمدللہ ٹنلز بن گئی ہیں اور ٹاپ بند ہو گیا ہے، ٹاپ پہ نہیں جاتی گاڑیاں، ٹنل سے ہی جاتی ہیں، تو ڈسٹنس کافی فرق پڑا ہے ڈسٹنس پہ، تقریباً 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کم ہو گیا ہے۔ اسی طرح اسلام آباد سے پہلے 9 گھنٹے ایز پر گوگل لگتے تھے، تو جو اب تقریباً اب بھی 9 گھنٹے ہی لگیں گے، کیونکہ گوگل کچھ ٹائم ایگزیکٹ، ہم ظاہری باتیں بیچ میں رکتا ہے، بندہ کھانا پینا کرتا ہے، 100 چیزیں ہوتی ہیں۔ اینی ہاؤ، یہ ہم بمبوریت جا رہے تھے اور یہ ہماری بمبوریت کی ویڈیو ہے جس میں ہم، یہ جگہ ہائیک تھی تھوڑی، پیدل ہم نے گاڑیاں ادھر کھڑی کر دی تھی اور یہ بہت خطرناک تھی۔ اب آپ جیسے کہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں وہ پیچھے سے آ رہا ہوں اور ایک دوست کے ساتھ آ رہا ہوں، مجھے تو لگتا ہے کہ شادی کے بعد بندہ بزدل ہو جاتا ہے، اور صحیح میں کچھ ایسا ہی ہے، مجھے لگ رہا یہی ہے، کیونکہ مجھے اتنا زیادہ ہائٹ فوبیا ہو گیا، مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ حالانکہ میں ایک ٹائم پہ جب ارتھکویک آیا تھا تو میں کشمیر میں ایسی پگڈنڈیوں پر چلتے تھے جہاں نیچے کھائی ہوتی تھی اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی، اس ٹائم شادی بھی نہیں ہوئی ہوئی تھی، لیکن یہ چیزیں کچھ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ بندہ بزدل ہو جاتا ہے۔ خیر، یہ تو خیر ایک مذاق کی بات تھی، لیکن یہ کافی مشکل چڑھائی تھی، کافی مشکل ہائیک بھی تھی، چونکہ ہمارے پاس کوئی ہائیکنگ کا گیئر بھی نہیں تھا، کوئی ٹولز بھی نہیں تھے، اور ہم اسی طرح بس اٹھیں اور چل پڑیں، چونکہ نئے نئے تھے، کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا ہائیک کا، تو تھوڑا، اور یہ پہاڑ بھی کافی اس طرح ڈینجرس تھا، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نیچے پانی بہہ رہا ہے، بڑا تیزی سے دریا ہے، اور اوپر یہ بالکل ریت کا پہاڑ تھا۔ اب اس پہ چڑھنا، حالانکہ میں نے تو ڈی ایم ایس بھی چڑھائے ہوئے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں یار بہت مشکل ہوا۔
ہمارے لیے، چونکہ ہم تو شہر کے ہیں، اب شہر کا تو ایسا ہی ہوتا ہے، روڈ پہ چلنے والے بندہ پہاڑ پہ کہاں چڑھ سکتا ہے؟ تو خیر ہم لوگوں نے اس چیز کو انجوائے بہت کیا. شروع میں تھوڑا پریشانی ہوئی لیکن ہم نے انجوائے بہت کیا. یہ ساری بمبوریت کی طرف جاتے ہوئے پہاڑی ہے ساری، اور بمبوریت ہم لوگ چڑھا رہے تھے سارے. ہم تقریباً گاڑی میں ٹوٹل ہم لوگ 7 بندے تھے، 2 گاڑیوں میں. 3 بند میری گاڑی میں تھے کیونکہ سامان میں نے اپنی گاڑی میں رکھا ہوا تھا ایف ایکس میں، اور دوست کے ساتھ میرے 4 بندے تھے. اب اگر میں 4 کہوں تو یہ بھی ناجائز ہوگا، کیونکہ ہمارے دوستوں میں ایک ماشاء اللہ سے ایک بہت ہی بلکی بہت ہی جاندار بندہ تھا، ناظم، اور بہت جگری بندہ تھا، بلکہ ہے وہ بہت، اس کا وزن کافی زیادہ تھا. تو میں اس کو 5 بندوں میں حساب کروں گا گاڑی میں. تو تھوڑا سا ہم نے خیبر پہ تھوڑا ظلم کیا تھا. خیر یہ بھی ایک کہانی تھی. انجوائے ہم نے بہت کیا. یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، کبھی کیا ہے، ایشوز تو ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ان ایشوز کو بندہ جب انجوائمنٹ یہ چیزیں گزر جاتے ہیں، ایسی ہرڈلز سے ہم کراس کر جاتے ہیں، ایسی مشکلات سے گزر جاتے ہیں، تو پھر وہ مشکلیں اتنا میٹر نہیں کرتی. خیر دوسری میں جو بات کر رہا تھا، اب جو بات آ جاتی ہے، ہم بات کر رہے تھے جو گریو یارڈ ہے جو کہ بمبوریت میں ہے. اور گریو یارڈ کی اگر میں بات کروں تو یہ پورا گریو یارڈ جو ہے وہ پہلے کے جو یہ لوگ تھے وہ گریو یارڈ اسی طرح اوپن رکھتے تھے، مطلب دفناتے تھے، دفنانے والا چکر ہی نہیں تھا ان میں. باڈی لائے، اسی طرح کا تابوت بنایا اور اس میں کھلا چھوڑ دیا. یہ ایک ولیج ہے، کراکل ولیج بمبوریت میں، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھلی ہیومن جو باڈی ہے، ہیومن بونز جو ہیں وہ آپ کو کھلی نظر آ رہی ہوں گی. یہاں پہ ایک جو سب سے چیز مجھے جس سے میرا دل دکھا وہ تھی، ایک ہمارے زولوجسٹ پاکستان آئے تھے جن کا نام ہے جارج فریڈریکو میگرنر. اب میں پروناؤنس صحیح کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، اینی ہاؤ یہ 6 دسمبر 1958 کو کاسا بلانکا مارکو میں پیدا ہوئے، اور ان کا مرڈر ہو گیا چترال میں 2002 اگست 2002 میں. مجھے اس کی جہاں میں نے جب اس کی ریسرچ کی، ویسے تو میں اس کی ڈسکرپشن میں ساری ڈیٹیل ڈال دوں گا اس کے جارج کے بارے میں کہ کیا ہوا تھا. میں نے جو اس کے لیے اس کا پڑھا، اس کے بارے میں انفارمیشن لی انٹرنیٹ سے، تو جہاں تک مجھے پتہ چلا تو یہ جہاں رہتے تھے کچھ اس ٹائم پہ طالبان کا ایشوز بہت چل رہے تھے. تو کچھ اغوان سے جو کہنے میں آیا ہے، واللہ عالم بہتر اصل سٹوری کیا تھی، لیکن یہ اغوان سے کچھ لوگ آئے تھے، کچھ بندے تھے جنہوں نے آئے اس کا بھی اور اس کا جو کام کرنے والا لڑکا تھا اس کا بھی مرڈر کیا. اور دونوں پھر وہ بارڈر، چونکہ اغوان بارڈر لگتا تھا ساتھ، تو دونوں پھر نکل گئے ساتھ، فرار ہو گئے، جس میں 6 سسپیکٹس پاکستان پولیس نے گرفتار بھی کیا، لیکن کوئی کنکلوژن کی طرف نہیں گئی بات. کچھ جنہوں نے کیا تھا وہ چونکہ فرار ہو گئے افغانستان. یہ ایک ہمارے ساتھ ایک بڑا ہے کہ اس ٹائم پہ بارڈرز کے بڑے ایشوز تھے، تو جو کچھ ایسا ہوتا تھا تو وہ بندہ اکراس دی بارڈر، مطلب کراس کرنے میں اسے ٹائم نہیں ہے، بس ساتھ ہی بارڈر ہے وہ نکل گیا، کوئی چیک اینڈ اسٹارٹ میں یہ چیزیں نہیں تھی. اینی ہاؤ اب تو بہتری کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، لیکن یہ چیز ایک بڑی دل دکھایا تھا میرا. اس نے پاکستان کو بہت وقت دیا اپنا، اور اس کی ول بھی یہی تھی
کہ مجھے یہیں پہ دفنایا جائے، تو اس کو پھر یہیں پہ ہی چترال میں ہی اسی گریو یارڈ میں دفنایا گیا، جس کی فوٹوز اور جو کچھ بھی ہے میں نے شیئر کر دی تھی۔ یہ تو تھی کچھ جارج کی سیڈ سٹوری۔ آگے اگر ہم بات کریں تو آگے ہم یہاں سے پھر ہم بمبو ریت کے لیے جب یہ پہنچ رہے تھے، راستے میں یہ جو میں نے ابھی پریویس آپ کو بتایا تو ہم وہاں پہنچ چکے تھے اور وہاں کی ساری ڈیٹیل تھی۔ یہ تھوڑا سا میں واپس آپ کو لے کے جاتا ہوں جہاں سے ہم لوگ آ رہے تھے بمبو ریت کے لیے۔ یہ ایک برج تھا، ووڈن برج تھا، بڑا پرانا برج ہے۔ ہم اس پہ ڈر رہے تھے شروع میں کہ یار یہ اس کو کراس کیسے کریں، لیکن جب ہم نے بڑی گاڑیاں دیکھی اپنے سے تو ہم نے پھر وہ جگہ کراس کر لی، کوئی ایشو نہیں ہوا۔ اور پھر ہم یہاں پہنچے، گاڑیاں ہم نے خیر وہاں کھڑی کر دی تھی ایک دوست کے گھر میں ادھر، اور پھر ہم لوگ یہاں آ گئے۔ یہ ایک شاپ تھی، وہیں کی ایک لیڈی تھی، وہیں کافرستان کی، کیلاش ویلی کی، ان کی اپنی شاپ تھی، ساری ٹریڈیشنل چیزیں تھی، ان کی ثقافت، ان کی سارا کچھ اس میں، ان کے جو کپڑے ہیں، وہ جو ڈریسنگ کرتی ہیں، جو بالوں میں جو بھی ان کا جو بھی پہننے کو جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ادھر لگی ہوئی تھی۔ ہم نے ان سے پتہ کیا، پرائزز بھی پتہ کی، سارا کچھ، اور بڑے اچھے سے انہوں نے ہمیں بتایا۔ بزرگ خاتون تھی لیکن بہت اچھی تھی۔ خیر ہم ان کی شاپ میں تھوڑی دیر کھڑے ہوئے، ہم ان سے باتیں کی، ان سے تھوڑا بہت پوچھا ان کے بارے میں، ان چیزوں کی ہسٹری بتائی، وہ کیسے بناتی ہیں، وہ کہاں پہ بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تھوڑا بہت انہوں نے ہمیں بتایا۔ ایکچولی یہ لوگ بہت سمپل اور شائع ہوتے ہیں، شرماتے بہت زیادہ ہیں۔ اوپنلی جس طرح ہم لوگ ہوتے ہیں، بولڈنس ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو کہیں گے ہم تھوڑے سے شہری چلاک لوگ ہوتے ہیں، یہ سیدھے سمپل لوگ ہوتے ہیں، کوئی ایسے نہیں، بیچارے سادے سے لوگ ہوتے ہیں، جو ان سے پوچھو بتا دیتے ہیں شرما شرمی میں، لیکن بہت اچھے پیپل ہیں، لوگ ہیں سوری۔ اور کیا کہتے ہیں، مجھے یہ بڑا مزہ آیا کہ یہ ایک جگہ ہم گئے تھے، وہاں ایک شاپ تھی، وہاں یہ ایک اسپیشل کڈ تھا، اور ہم نے اس کو بہت اس کے ساتھ انجوائے کیا۔ اس کے ساتھ میں خود بھی ڈانس میں نے کیا، اور وہ بھی بہت خوش ہوا، ہم بھی بہت خوش ہوئے، انجوائے کیا ہم نے اس چھوٹے سے اس شگل کو، اور اس شگل نے ہماری بڑی جو تھکن تھی وہ اتار بھی تھی۔ اس کے بعد ہم لوگ گئے بمبو ریت میں، آخر میں ایک ہسٹوریکل مسجد ہے بہت پرانی، اس کا نام مجھے نہیں معلوم ہو چکا، لیکن اس سے پہلے یہ ایک ٹراؤٹ کا فش فارم تھا جس میں ڈیفرنٹ سائزز کی فشز تھیں، 3 پونڈز تھے جس میں 3 سائزز کی چھوٹی، درمیانی اور سب سے بڑی فشز تھی۔ یہاں سے پھر وہ بازار میں اس کو پھر ظاہری بات ہے سیل کرتے ہوں گے، جو بھی کرتے ہوں گے، فردر پروسیس جو بھی تھا، لیکن وہ فش فارم جو تھا وہ بہت ہم کافی اس کے لیے پیدل چلے۔ بیچ میں ایک میوزیم بھی آیا، میوزیم کے بارے میں آپ کو پھر کبھی ڈیٹیل میں بتاؤں گا، چونکہ میوزیم بھی بہت رچ، اس میں بہت سی ایسی چیزیں پڑی تھی جو کہ دیکھنے کے قابل تھی، دیکھنے کے لائق تھی، اور اس کے بارے میں پھر کسی دن آپ کو ایک بتاؤں گا، پوری ڈیٹیل ریویو دوں گا۔ یہ تب کی ویڈیو ہے جب ہم اس گاڑی جو ہم نے کرائی تھی وہاں سے لوکل، چونکہ ہماری گاڑیاں ایک جگہ تک جا سکتی تھی، وہاں سے آگے ہائیک تھی، ہائیک کے بعد فردر جانے کے لیے ہمیں جیپ کرانی پڑتی تھی۔ تو یہ وہ ایریا ہے جس پہ ہم جیپ میں وہاں گئے تھے۔ تھوڑا سا شیک ہو رہا ہے ایکچولی، اس زمانے میں یہ چونکہ 2013 کی ویڈیو ہے، ہم 2013 میں گئے تھے، تو نہ کیمرے ہمارے پاس ویسے تھے اور نہ وہ آئیڈیا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے بنانے، بس صبح اٹھ کے منہ دھویا اور سارے نکل پڑے، ایک سڈن پلان بنا،
کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی پریپریشن نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. بس ہم نکلے اور بس ہم نے کہا جائیں گے، اور ہم نے کہا ٹھیک ہے جی چلو چلیں. تو اسی طرح کر کے نکلے. لیکن آہستہ آہستہ میچورٹی آتی گئی. پھر ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، اب پراپر پریپیئر ہو کر پھر جائیں گے، ایکوپمنٹ لے کر جائیں گے. تو نیکسٹ جو ہمارا ٹرپ تھا اس میں کافی ہم لوگوں نے چیزیں امپروو کی. ہم لوگوں نے ٹینٹس اپنے ساتھ رکھے، ہائکنگ سٹکس بھی تھی ہمارے پاس، شوز اچھے تھے. شوز تو ویسے اس میں بھی اچھے تھے، ڈی ایم ایس وغیرہ پہنے ہوئے تھے، لیکن مطلب پھر بھی تھوڑا سا ہمارا ایکسپیرینس نہیں تھا ان چیزوں کی طرف. تو خیر ہم لوگ وہاں گئے. یہ ان جگہوں سے پھرتے ہوئے یہ خوبصورت نظارے، یہ ایک مطلب پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی دی. موسم دیے، فروٹ دیے، سبزیاں دی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اس ملک کو دی ہے. یہ مٹی بہت زرخیز ہے. بس ہم ہی کچھ بیج، یہ جو ہم ہیں نا، یہ میں ہم اپنے آپ کو بیج کہوں گا، اور ہمارے یہ جو بیج ہے نا یہ ہی ٹھیک نہیں ہے. جب ظاہری بات ہے دانہ اچھا نہیں ہوگا تو فصل کیسی نکلے گی. تو کاش کہ ہم چیزیں بہتر کر سکیں، ہم اپنے اندر بہتری لا سکیں. میں دوسروں کو کیا کہوں گا، اگر ہم کہیں نا تو اصلاح سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے. خامیاں ہم میں خود بہت زیادہ ہیں. ہم ہر ایک کو دوسرے کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے اندر بہت خامیاں ہیں جس کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا. اب آ جاتے ہیں نیکسٹ، جو واپسی کا راستہ تھا ہمارا. اس ٹائم پہ چونکہ ٹنلز بند تھی تو ٹاپ پہ جانا بھی تھا، ٹاپ سے آنا بھی تھا. یہاں تک کہ آپ کو میں کیا بتاؤں کہ میری ایف ایکس جب چترال پہنچی تو وہاں کے مقامی لوگوں نے بولا کہ یار یہ ٹاپ سے آ گئی. اب اوبویسلی جب ہم شہر پہنچے ہیں تو ٹاپ سے گزر کے ہی آئے، ہیلی پہ تو چڑھائی نہیں تھی ہم نے. خیر وہاں کے لوگ سادے لوگ. ہم اس ٹاپ پہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے گئے. ٹاپ پہ بہت سردی تھی. اگر میں ٹاپ کی ہائٹ کی بات کروں تو سطح سمندر سے تقریباً آلموسٹ جو میں نے ریسرچ کی تو وہ تھی تقریباً 10,230 فیٹ جو تھا وہ سطح سمندر سے اوپر تھا. اور اسے ہم اگر لواری پاس کہیں تو لواری ٹاپ بھی کہتے ہیں، لواری پاس بھی کہتے ہیں، اور ماؤنٹین پاس ہے یہ ایکچولی، جو چترال کو کنیکٹ کرتا ہے دیر سے اور خیبر پختونخوا اور پشاور اور باقی پاکستان کے شہروں سے. یہ ہم نے کچھ چلیاں ماری تھی. اس ٹائم پہ ہم سوچتے ہیں، میں اب سوچتا ہوں کہ یہ کیا امیچورٹی تھی، یا کہ یہی اسی کو جوانی کہتے ہیں. اسی کو ہر پریشانی سے دور، ہر چیز سے دور، کوئی ٹینشن نہیں، اور ہم بس جا رہے تھے، چل رہے تھے، انجوائے کر رہے، چل کر رہے تھے، کسی ٹینشن. حالانکہ کوئی اور ہوتا تو شاید نارملی لوگ گھبراتے بھی ہیں خود ڈرائیو کرنے سے ایسے ایریاز میں. جس ایج میں ہم گئے تھے میں اگر بات کروں تو مطلب ہماری ایجیں اگر بات کروں تو اتنی زیادہ نہیں تھی. خیر یہ اگر میں بات کہوں گا تو وہ بھی لگے گا کہ اپنی ایج چھپا رہا ہے. اینی ویز تو یہ کچھ رینڈم فوٹوز بھی میں نے شیئر کی. میں کچن میں خود بنا رہا تھا، حالانکہ وہاں لکھا ہوا تھا کچن میں داخل ہونا منع ہے. خیر ان کی اجازت سے بنایا تھا ہم نے کھانا، ان سے اپروول لے کے، ان سے پرمیشن لے کر. ایک جگہ پہ ہم نے دیکھا جی یہ سیور فوڈ سادات، ہم نے کہا شاید بڑے مزے کے چاول ہوں گے. خیر وہ ڈیفرنٹ چیز تھی وہاں کی. یہ وہاں کی جی مسجد ہے، ہسٹوریکل مسجد ہے بڑی، اور اس کے بارے میں نے بڑی ریسرچ کی انٹرنیٹ پہ، لیکن مجھے کچھ اس کے بارے میں ملا نہیں.
باقی رہی کیلاش کے لوگوں کا جو فیسٹیول ہوتا ہے، اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 مین فیسٹیول ہیں. 3 مین فیسٹیول میں ان کے جو ہیں وہ چلم جوشی ہے جو کہ مڈ آف مئی میں ہوتا ہے. اوچاؤ ہے وہ آٹم میں ہوتا ہے. اینڈ کاؤموس ان مڈ ونٹر میں ہوتا ہے. اب یہ پروناؤنسیشن میں نے پتہ نہیں صحیح کی ہے کہ نہیں کی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہیں. امید ہے میرا یہ ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو میری اپریسیشن کرنے کے لیے لائک ضرور کریں، سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ کیا چیزیں مجھے امپروو کرنی چاہیے. آیا میرا کانٹینٹ مجھے امپروو کرنا چاہیے، مجھے کوئی ایڈیٹنگ میں کوئی سافٹ ویئر اچھا لینا چاہیے. وش کریں میرے لیے کہ میں کچھ ایکوپمنٹ ہے وہ لے لوں، جیسے گو پرو ہے اور ڈرونز ہیں، اس کی مجھے ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جلد ہی لوں گا. اللہ تعالیٰ اس میں آسانی کریں گے. باقی سبسکرائب کر کے کمنٹ کریں کہ مجھے ضرور بتائیے گا، اور آگے شیئر بھی کریں تاکہ اور میرے سبسکرائبر بڑھیں. یہ چیز کرنے سے شاید آپ کو اتنا فرق نہیں پڑے گا کسی میرے خیال میں جیب پہ، لیکن میرے لیے یہ بہت بینیفٹ ہو جائے گا میرے لیے کہ میری چیز آگے جائے گی اور چیزوں میں بہتری آئے گی. میں اپنے کانٹینٹ میں، اپنے ولاگز میں بہتری لے کر آؤں گا، اور آپ کو نئی سی نئی چیزیں بتانے چاہتا ہوں میں، جس کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اور کچھ چیزیں جب لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی، جس طرح میں نے جارج کے بارے میں بتایا، اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا. اوپن گریو یارڈ جو ہے اس کے بارے میں بتایا، کسی کو نہیں پتہ ہوگا. تو کائنڈلی یہ چیزیں ذرا آگے شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں. تھینکس فار واچنگ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.